فیملی کا رول کیا تھا سپورٹ کرنے میں؟ والدہ کہتی تھی کہ جو ریالٹی ہے آپ وہ کیوں نہیں دکھاتی اپنی پینٹنگز میں. دیر آر سو مینی گرلز ہو لک اپ ٹو می. کلائمیٹ چینج کیا ہے؟ جتنے بھی مسئلے فیس کر رہے ہیں نا, ایوری تھنگ از کو ریلیٹڈ وتھ کلائمیٹ چینج. بٹ وائی پاکستان؟ ہر نیچرل ڈیزاسٹر جو آتا ہے نا تو پاکستان اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے. ڈز دا ورلڈ ٹیک پاکستان سیریسلی؟ آئی ڈونٹ تھنک انٹرنیشنل کمیونٹیز ول ایور ٹیک پاکستان سیریسلی. کرپشن اور لیک آف ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے بھی پاکستان کو پورا فنڈ دینے کی روادار نہیں ہے. مسئلہ ہماری اپنے ملک میں ہے. کلائمیٹ منسٹری ریکوائرز این ایکسپرٹ ان کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ کیٹاسٹروفیز کو روکنا ہے تو درخت لگا دو. زیادہ طرح سے درخت تھے جو کہ سوئل ڈیگریڈیشن کرتے ہیں. سب سے زیادہ کام کون سے صوبے میں ہو رہا ہے؟ پنجاب سب سے پروگریسو پروونس ہے میری نظر میں. جو پالیسی ہے کنسٹرکشن کی, انوائرمنٹلی ساؤنڈ ہو آپ لوگوں کا پروجیکٹ. پاکستان سب سے بڑا مسئلہ اس کرپشن. سی ڈی اے کتنے زیادہ پروجیکٹس ہے جو ڈسٹرکٹیو ہے فار دس سٹی اسپیسیفکلی. ہاؤ ڈو یو سی ا رول آف جوڈیشری؟ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ بھی کلائمیٹ چینج کے اوپر اتنا سیریس نہیں ہے. 3 کوئک فکسز جس پہ آپ فوراً سے پہلے کام شروع کر دیں. That would have been a ban on fossil fuels. Second would have always been brick-ins. Laws, well researched laws. ہم نے جو پشتونولی کا کانسیپٹ ہے نا اس کو بہت خراب کر دیا ہے. One advice for CM KP سہیل آفریدی. Be a youth leader and work for the youth because that is the future of your province. ہم پشتون نوجوان یہ سب کچھ ڈیزرو کرتے ہیں, یہ ہمارا حق ہے, لیکن ہمیں نہیں مل رہا. السلام علیکم فاطمہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ, الحمد للہ. آپ کیسے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور کلائمیٹ جیسے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. اٹس اے بز ورڈ دیز ڈیز, تو اس بارے میں تو ہم بات کریں گے. بٹ فرسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو نو یور جرنی, کیونکہ ماشاء اللہ سے یو آر کوائٹ ینگ اینڈ یو ہیو اچیوڈ کوائٹ اے لاٹ ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم. تو ایک طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ ینگسٹرز کی, اسپیشلی ینگسٹرز آف خیبر پختونخوا, ان کے اگر رول ماڈل ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا. تو آئی ووڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور جرنی. آپ جہاں آج ہیں وہاں آپ کس طرح پہنچے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. سب سے پہلے تو اگر میں اپنی جرنی کا آپ کو بتاؤں تو آئی اسٹارٹیڈ ایٹ دا ایج آف 13. تو وین آئی واز 13 مجھے آئی یوز ٹو بی اے ویری کانفیڈنٹ کڈ بیک ان اسکول. تو مجھے بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کچھ کیوں نہیں کرتی. تو جب میں نے سرچ کیا تو ویمن رائٹ ایکٹیوسٹ کافی زیادہ تھی. ٹرانسجینڈرس کے لیے کام کرنے کے لیے جب میں نے سرچ کیا تو اس پہ بھی کافی لوگ کام کر رہے تھے. تو ایسی ڈفرینٹ چیزیں تھیں جس کے بارے میں نے سرچ کیا, تو بہت زیادہ کام ان چیزوں پر پاکستان میں ہو رہا تھا. لیکن پھر جب میں نے کلائمیٹ چینج کا دیکھا, اور اس دنوں میں گریٹا تھنبرگ کی ایک اسپیچ آئی تھی تو میں نے یونائٹیڈ نیشنز میں, تو وہ اسپیچ جب میں نے دیکھی تو کلائمیٹ چینج میرے لیے خود بھی ایک ڈفرینٹ ٹرم تھا. کیونکہ ہم جب اسکول میں بھی پڑھتے تھے 6th 7th گریڈ میں, تو ہم یا تو گلوبل وارمنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں, یا تو ٹریز کے بارے میں, ڈیفارسٹیشن کے بارے میں پڑھتے, ایفارسٹیشن. تو یہ جو بیسک ٹرمز ہوتی وہ ہم نے سیکھی ہوتی ہے, لیکن کلائمیٹ چینج واز سم تھنگ نیو فار می. پھر جب میں نے اس کے بارے میں سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ پاکستان از ون آف دا موسٹ افیکٹڈ کنٹریز. اور وین آئی واز 13 ناؤ آئی ایم 20, ابھی تک اٹ از ون آف دا موسٹ افیکٹڈ کنٹریز ان دا ورلڈ. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا ایکٹیویزم کلائمیٹ چینج کے اوپر کروں. تو ایٹ دا ایج آف 13 آئی اسٹارٹیڈ تھرو سوشل میڈیا. اس ٹائم پہ میں پینٹنگز بناتی تھی. تو میری ہمیشہ جو پینٹنگز ہوتی تھی, مجھے میری والدہ کہتی تھی کہ ہمیشہ سینریز ہوتی ہے, پیاری جگہ, ایک گارڈن بنانا, اس میں ایک لڑکی کڑی ہے. لیکن پھر جب میں نے سوچا تو شی گیو می دی آئیڈیا کہ اصلیت جو ریالٹی ہے آپ وہ کیوں نہیں دکھاتی اپنی پینٹنگز میں. تو میں نے اپنی پینٹنگز کا جو تھیم ہے وہ چینج کر دیا ٹورڈز ابھی جو دنیا کا حال ہے. تو میں نے اس میں ان دنوں میں فارسٹ فائرز بہت زیادہ ہوتی تھی ڈفرینٹ کنٹریز میں, تو میں نے فارسٹ فائرز کے اوپر پینٹنگز بنائی. پھر میں نے امپورٹینس آف کلائمیٹ ایکٹیویزم, یہ میرے ایک پینٹنگ کا تھیم تھا, اس پہ میں نے ایک تصویر بنائی. پھر مجھے یہ بھی سمجھ آیا کہ جس سوسائٹی میں میں رہ رہی ہوں, جو پشتونوں کی سوسائٹی ہے خیبر پختونخوا میں, اور لٹریسی ریٹ بھی اتنا کچھ خاص نہیں ہے, تو اس علاقے میں اگر میں کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کروں اور میں وہ اتنے مشکل ٹرمز کا استعمال کروں جو کہ باقی لوگ کرتے ہیں اپنے کام میں, کسی کو سمجھ نہیں آنی. اور شروع کے 2-3 سال میرے ساتھ یہی رہا ہے کہ جب میں کسی جگہ پہ اسپیچ کرنے جاتی بھی تھی تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آ جاتی تھی, کیونکہ میں جو ٹرمز یوز کرتی تھی کہ اچھا کلائمیٹ چینج, کلائمیٹ کیٹاسٹروف, ڈسٹرکشن, یہ وہ, تو میرے لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. اور انڈیجنس کمیونٹیز خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ اگر میری پینٹنگز اور تصویر کو دیکھ کے سب لوگ سمجھ جاتے ہیں, آپ کسی بھی انسان کے سامنے ایک تصویر رکھ دو تو چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہو, نان ایجوکیٹڈ ہو, یا ان کے پاس چھوٹا ہو بڑا ہو, سب کو سمجھ آ جاتی ہے.
تو میں نے اپنی جو پینٹنگس ہے اس کا تھیم کلائمیٹ چینج کی طرف کر دیا, اور ایگزیبیشنز میں جا کے میں اپنی پینٹنگز لے جاتی تھی. تو اس سے مجھے ایک بہت پازیٹیو رسپانس ملا. زیادہ تر جو خیبر پختونخوا میں جو لوکل NGOs ہے وہ مجھے ہمیشہ بلاتے تھے, اور پھر جب کوئی ایک تصویر دیکھتا ہے تو مجھ سے ہمیشہ پوچھتا تھا کہ اچھا اس میں تم نے جو چیز دکھائی ہے اس کے بارے میں مجھے بتاؤ. تو مجھے موقع بھی ملتا تھا اپنی پینٹنگ کو ایکسپلین کرنے کا. اس میں بھی پھر میں نے نوٹ کیا کہ زیادہ تر جب میں انگریزی میں اردو میں بات کرتی ہوں ان کو سمجھ نہیں آتی, تو اس لیے میں نے پشتو میں مطلب سیکھا کلائمیٹ چینج کے بارے میں, اور ٹرائی کیا کہ میں پشتو میں ایزیلی کمیونیکیٹ کر پاؤں جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ. تو پینٹنگز اینڈ دین اٹ شفٹڈ ٹورڈز پبلک اسپیکنگ. مجھے اپرچونیٹیز ملی ڈفرینٹ پلیٹفارم سے, ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے. یونیسیف کے ساتھ میں نے کافی کام کیا, پاک یوتھ ڈائریز ان کا ایک کیمپین ہے وہ میں نے شروع کیا, اس میں نے فلڈس کے اوپر کافی بات کی, اور ایک ڈیجیٹل کیمپین ان کے ساتھ کولیبریٹیولی شروع کیا. اس کے بعد مجھے پرائم منسٹر یوتھ کاؤنسل کی ممبر بننے کا موقع ملا, اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹیڈ نیشنز پہ میں نے واٹر کانفرنس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. ابھی ریسنٹلی آئی ریپرزینٹڈ دا پاکستان ڈیلیگیشن, آئی واز ہیڈنگ دا ڈیلیگیشن باکو کی D8 یوتھ سمٹ میں. تو اسٹارٹ ہوا پینٹنگ سے, شفٹڈ ٹورڈ سوشل میڈیا, پبلک اسپیکنگ, اور ابھی بھی آئی ایم اسٹل ڈوئنگ دا سیم. رائٹ, یہ کلائمیٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک ان ٹوڈیز ٹائم. بٹ فرسٹ آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ یو ہیل فرام خیبر پختونخوا, آئی ہیل فرام خیبر پختونخوا. کچھ ڈائنامکس ہیں اس صوبے کے. ایک لڑکی کے لیے سوشل میڈیا پہ آنا اب تو نہیں, لیکن ایک ٹائم پہ جب آپ نے سوشل میڈیا پہ آپ آئیں اینڈ یو ور ایکٹیو دیر, یو اسٹل آر, اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی ناٹ دیٹ کامن. تو اس کو آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ کرب کیا, اور آپ کی فیملی کا رول کیا تھا اس میں آپ کو سپورٹ کرنے میں؟ اچھا, انیشلی when I started ہمیشہ سے میری فیملی کافی سپورٹیو رہی ہے, لیکن جیسے آپ نے بات کی خیبر پختونخوا میں ایک ہے کریٹ ہوا ہے, اور اب ہم اس کے ساتھ مطلب یو کین فائٹ اٹ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ ایز ویل. اور ان کی جو لمیٹیشنز, جو باؤنڈریز ہیں ہماری, جو پشتونولی جو ہمیں سکھاتی ہے, مجھے لگتا ہے اگر اس کے حدود میں رہ کے آپ اپنا کام کرو تو آپ کافی آسانی سے کر سکتے ہو. لیکن when I started میرا مین مسئلہ ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ مجھے زیادہ تر لوگ کہتے تھے کہ وائی ناٹ آن سم تھنگ دیٹ از ٹرینڈنگ, وائی ناٹ آن ویمن رائٹس. کیونکہ جب ایک لڑکی, ایک ینگ لڑکی ہوتی ہے نا, تو اگر وہ خواتین کے حقوق پہ کام کرنا شروع کرے اس کو ایک دم سے, اور پھر ہمارے ایسے کچھ فگرز بھی ہے جیسے ملالہ یوسفزئی ایجوکیشن پہ کام کیا ہے, گرلز ایجوکیشن پہ, تو ان کو ایک دم سے پھر لوگ پہچاننا بھی شروع کر دیتے ہیں. ہمیشہ سے میری اپنی فیملی کے لوگ بھی مجھے کہتے تھے کہ وائی کلائمیٹ چینج. تو پھر ان کو یہ سمجھانا کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از, اور کیسے یہ فیوچر میں, ابھی ایسے کہ ہر بندہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں اگر پہچانتا نہیں ہے, لفظ انہوں نے سنا ہوتا ہے لیکن اس ٹائم پیسے نہیں تھا, تو یہ مسئلہ تھا میرے لیے. لیکن فیملی کی طرف سے سپورٹ تھی, بٹ وین آئی اسٹارٹڈ پوسٹنگ آن سوشل میڈیا تو مجھے تھوڑی سی کرٹیسزم ملی, لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی جس کی وجہ سے میں کہوں کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں گی. تو یا تو مے بی وہ ہمارا جو جنریشن ہے وہ بھی چینج ہو رہا تھا, تو لوگوں کے جو کا مائنڈ سیٹ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ بھی چینج ہو رہا تھا کہ اچھا دے ور ریڈی ٹو ایکسیپٹ اے ینگ گرل ورکنگ آن سچ اے ٹاپک. تو میری ہمیشہ سے کوشش رہی تھی کہ جو ہماری کوڈ آف کنڈکٹ ہے, جو ہمارا کلچر ہمیں سکھاتا ہے, کیونکہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ دیر آر سو مینی گرلز ہو لک اپ ٹو می, تو اگر میں کچھ ایسے کروں گی, اپنے کلچر کے اگینسٹ جاؤں گی, اپنے ریلیجن کے اگینسٹ جاؤں گی, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں پاکستانی, تو مجھے کچھ ایسی سرٹن چیزیں ہیں جس کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام کرنا ہوگا. تو ایسے ہی تھا میرے لیے بھی کہ میں نے کافی ہمیشہ ٹرائی کیا ہے کہ میں ایسے کچھ بھی نہ کروں جس سے جو کہ کافی ریبیلیس تھے. بیکاز ایکٹیویزم کا جو ورڈ ہے نا, وہ جب کوئی بھی سنتا ہے نا تو ہمیشہ سے دماغ میں آ جاتا ہے او بہت زیادہ ریبیلیس ہونا, احتجاجوں پہ جانا, وہ جیسے سلوگنز لوگ لگاتے ہیں اس طرح کے سلوگنز. بٹ اٹس ناٹ لائک دیٹ. ایکٹیویزم از سم تھنگ, آئی تھنک ایوری ون شوڈ بی این ایکٹیوسٹ. اور پھر وہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کرنا, آئی تھاٹ اٹ از مائی ریسپانسبلٹی ناؤ, اسپیسیفکلی فار دا ینگ گرلز آف خیبر پختونخوا. میں نے سوچا کہ یہ اب میری ذمہ داری ہے لوگوں کے اس مائنڈ سیٹ کو, اس کانسیپٹ کو بدلنا, کہ ہاں آپ ایکٹیویزم بھی کر سکتے ہو, آپ سوشل میڈیا پہ بھی آ سکتے ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنی روٹس بھی نہیں مطلب بلا سکتے. رائٹ, نہیں بالکل صحیح بات ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے, کیونکہ جب آپ نے اس بارے میں بات کی تھی تو اس وقت اس چیز کا اتنا لوگوں کو علم نہیں تھا اس ورڈ کا, بٹ ان ٹوڈیز ٹائم اب 2026 میں اٹس اے بز ورڈ. ہر سال ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ کیٹاسٹرفیز جو ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں کتنا نقصان ہوتا ہے, لٹرلی اکانومی جو ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس میں.
پر عام عوام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا چیز ہے, اور کلائمیٹ ایکچولی کلائمیٹ چینج سے جو ہے وہ پاکستان کس طرح سے افیکٹ ہوا ہے, اور کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ اس میں اپنے لیے کام کر رہا ہے. اگر ہم لوگ گورنمنٹ کو دیکھیں اور اگر ہم لوگ اداروں کو دیکھیں تو یہ اگر آپ ایکسپلین کر سکیں تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ویری یوزفل فار پیپل. آئی تھنک کلائمیٹ چینج آج کل کے دور میں ہم جتنے بھی مسئلے فیس کر رہے ہیں نا, ایوری تھنگ از کو ریلیٹڈ وتھ کلائمیٹ چینج. پہلے ایسے تھا کہ لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں تھی, کلائمیٹ چینج واز اے نیو تھنگ, بٹ ناؤ ہر کسی کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تھوڑی سی غلط ہے, جتنا میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. کلائمیٹ چینج کو اگر میں بہت آسان الفاظ میں آپ کے لیے ایکسپلین کروں تو ہمارا ارتھ ہے, سیارہ ہے, اس میں چاہیے کہ جتنے بھی ایمیشنز ہو رہی ہے وہ ریفریکٹ بیک کرے ٹو وہ ہمارے ایٹماسفیئر سے باہر چلی جائے. لیکن ہمارا جو گلوبل ٹیمپریچرز ہے وہ اتنے زیادہ رائز ہو رہے بیکاز آف ہیومن ایکٹیویٹیز, فاسل فیولس کی برننگ کی وجہ سے, انڈسٹریل ویسٹ کی وجہ سے, وہیکولر ویسٹ کی وجہ سے, وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے کاربن ایمیشنز ہمارے ارتھ میں. تو انسٹیڈ آف گوئنگ out of the atmosphere they refract back into the earth's surface, اور یہ ریفریکٹ بیک ہونا اس کی وجہ سے گلوبل جو ٹیمپریچرز ہوتے ہیں اس میں ایک اضافہ آتا ہے. گلوبل ٹیمپریچر جب رائز ہوتے ہیں تو آپ کے گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں, سی لیولز رائز ہوتا ہے, ہیٹ ویوز آتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم پاکستان میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اس کو سمجھنا از کافی ایزی آئی تھنک. انسٹیڈ آف ریفریکٹنگ بیک دا ایمیشنز آر کمنگ بیک ٹو دا ارتھ سرفیس, تو اس کی وجہ سے گلوبل ٹیمپریچرز میں رائز آ گیا ہے. اب اگر ہم پھر پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کریں نا, تو پاکستان جغرافیکلی ایک ایسی پوزیشن پہ ہے جہاں پر وہ بہت زیادہ پرون ہے ٹو دا افیکٹس آف کلائمیٹ چینج. گلیشیئرز ہمارے پاس سب سے زیادہ نہیں لیکن ایک ہائی نمبر آف گلیشیئرز ہماری کنٹری میں موجود ہے. اس گلیشیئرس کو چاہیے کہ ہم ایک پراپر طریقے سے ہم ان کو یوٹیلائز کریں, لیکن بیکاز آف دا لیک آف ریسورسز اینڈ بیکاز آف کلائمیٹ چینج وہ گلیشیئرز میلٹ ہو جاتی ہے اور سیلاب آ جاتا ہے. سیلاب کا آپ کی اکانومی پہ امپیکٹ ہے, آپ کی کتنی جانیں چلی جاتی ہے. 2022 فلڈز آپ نے دیکھ لی تھی, 33 ملین پیپل ور امپیکٹڈ, یونیسیف کی ایک رپورٹ ہے, آؤٹ آف وچ 16 ملین ور چلڈرن. تو اتنا زیادہ امپیکٹ ہے ان چیزوں کا ہمارے اوپر. پھر اگر آپ پاکستان کو دیکھیں نا تو ایک ہی ٹائم پہ ایک جگہ پہ آپ کو سیلابیں آ رہی ہوگی اور دوسری جگہ پہ ہیٹ ویوز آ رہے ہوں گے. جیسے کراچی میں ڈفرینٹ جو سندھ کے علاقے ہیں ان جگہوں پہ ہیٹ ویوز تھی, اور نوشہرہ, سوات, ان علاقوں میں سیلاب آ رہے تھے. تو دیٹ میکس us again our geographical location اور because of the lack of resources and our economy ہم بہت زیادہ prone ہیں climate change کے impact. But there are many countries in the world, مطلب تقریباً 200 ممالک ہیں, اس میں سے there are many countries جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کلائمیٹ افیکٹڈ یا کلائمیٹ چینج یہاں سب سے زیادہ افیکٹ کر رہا ہے. بٹ وائی پاکستان, آئی ووڈ لائک ٹو نو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بات کی کہ ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہیں, ہم لوگ پانی کو پریزرو نہیں کر سکتے, ہیٹ ویوز آ رہی ہیں کیونکہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے ان دا فرسٹ پلیس. یہ تو پاکستان نے اگر اپنا انفراسٹرکچر مضبوط کرنا ہے تو وہ تو سیکنڈ فیز آ گیا نا. فرسٹ فیز میں یہ وجہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اور کنٹریبیوٹ کون سے ممالک ہیں جو کہ کر رہے ہیں کاربن ایمیشن میں, اور نقصان جو ہے پاکستان جیسے ملکوں کو ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارا آئی تھنک 0.6% از دا کاربن ایمیشن ریٹ, تو بہت کم ہے. تو اگر ہم کلائمیٹ چینج یا جیسے آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے, تو اس کا میرے لیے آپ کے پاس ایک بہت سمپل جواب ہوگا, کاربن ایمیشنز. لیکن کاربن ایمیشنز پاکستان, ہر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے بہت کم کنٹریبیوٹ کرتا ہے گلوبل کاربن ایمیشنز پہ, لیکن وہ جتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے نا وہ بھی زیادہ ہے اپنی آبادی کے مطابق, اور پھر ہماری آبادی کے جو حالات ہے اس کے مطابق یہ کاربن ایمیشنز بھی بہت زیادہ ہے ہمارے لیے. کاربن ایمیشنز از دا مین ریزن. پھر جو اور ممالک ہے جو بڑے بڑی کنٹریز ہے, پاورز, وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. ان کا انفراسٹرکچر اسٹرانگ ہے, ان کے پاس ریسورسز ہے, ان کی جغرافیکل لوکیشن ایسے نہیں ہے. ایک تو ہماری لوگ کہتے ہیں کہ خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں 4 موسم آتے ہیں, یہ ہوتا ہے, ہمارے ایگریکلچرل لینڈ ہے. آئی تھنک اٹس اے کرس. اتنی ہماری وہ نہیں کہ ہم کیونکہ ہمارے جغرافیکل لوکیشن ایسے ہے نا کہ ہم ہر نیچرل ڈیزاسٹر جو آتا ہے نا تو پاکستان اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے. فارسٹ فائرس پاکستان میں آتے ہیں, فلڈس پاکستان میں ہوتے ہیں, ہیٹ ویوز پاکستان میں ہوتے ہیں, گلیشیئر میلٹنگ پاکستان میں ہوتی ہے. تو ایسی ایک چیز ہی نہیں ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتی. یہ جو آج کل جو سیلاب, جو تیز بارش ہے, یہ پاکستان میں ہے. آپ کسی اور ملک میں جائے تو ویسے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, لیکن کسی اور کنٹری میں اگر آپ ہو تو جب بارش ہوتی ہے آپ کہتے ہو یہ اتنی سلو بارش ہو رہی ہوتی ہے, لیکن پھر جب آپ پاکستان کی بارش کو دیکھیں تو ہر جگہ پانی کڑا ہوتا ہے, اتنی تیز بارش ہوتی ہے,
اچھا چلے پانی کڑا ہونا تو ہماری گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہے, ہمارے پاس ایسے سسٹمز نہیں ہے کہ وہ پانی فلو ہو جائے. لیکن جو جس تیزی سے بارش ہو رہی ہے نا, ہمارے مسلمانوں کا آئی ایم سوری ٹو سے یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, لیکن مین چیز از کلائمیٹ چینج. یہ کلائمیٹ چینج ہے, اس لیے اتنی تیز بارشیں آ رہی ہوتی ہے. تو کاربن ایمیشنز از دا مین تھنگ. رائٹ. اب انفراسٹرکچر پاکستان کے پاس نہیں ہے اور کلائمیٹ چینج افیکٹڈ پاکستان ہے. ہم لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے سال اسلام آباد میں ایسی آلہ باری ہوئی, ایسے اولے برسے کہ لوگوں کی گاڑیاں, شیشے, سب کچھ جو ہے وہ ٹوٹا. ایگزیکٹلی. اینڈ ڈڈ دس سیم نارمل ٹو یو؟ نو اٹ واز ناٹ. مجھے تو اس سال بھی ڈر لگ رہا تھا کہ ہر بارش سے میں اپنی گاڑی کو بچانے کے چکر میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے جیسے بارش شروع ہو جاتی سارے لوگ سائڈ پہ ہو جانا شروع ہو جاتے. لیکن یہی چیز, دس از واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو سے, اب نارمل ویدر پیٹرنس, دیٹ از کلائمیٹ چینج. اب وہ سمجھ پڑ گئی کہ وہ کلائمیٹ چینج ہے اور اس میں پاکستان کا رول اتنا ہے بھی نہیں. ہاں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں پاکستان پیچھے ہے, اس میں ہم اپنی حکومت سے سوال کر سکتے ہیں. لیکن جب 22 میں سیلاب آیا, پرائم منسٹر ہی وینٹ ٹو UN, انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ پاکستان کی اکانومی کو $35 بلین کا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا ہے, اور اس کا امپیکٹ ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں فصل بھی ٹھیک طریقے سے نہیں اگ رہی, پاکستان میں اور بڑے مسائل اس کی وجہ سے آئے. پرائم منسٹر نے اپیل کی انٹرنیشنل کمیونٹی کو, UN کو, یورپین یونین کو, چائنا کو, کہ ہم لوگوں کا رول اس میں اتنا بڑا نہیں ہے, آپ لوگوں کا رول ہے تو آپ لوگ ہماری مدد کریں. یو بینگ این ایکٹیوسٹ, یو بینگ این ایکسپرٹ آن دس ٹاپک, اور آپ انٹرنیشنل ٹریول بھی کر چکی ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا ہے, ڈز دا ورلڈ ٹیک پاکستان سیریسلی اس معاملے پہ, یا دنیا جو ہے وہ ابھی بھی پاکستان کے اس موقف کو اتنا سیریس نہیں لے رہی؟ یہ جس چیز کی آپ نے بات کی, دیٹ از کالڈ دا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ. پاکستان نے کاپ میں بھی, کاپ ہوتا ہے کانفرنس آف پارٹیز اور ہر سال ہوتا ہے, اس میں بھی ہمیشہ جو پاکستان کا مین فوکس رہا ہے وہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے بارے میں بات کرنا اور پاکستان کے لیے اس کو اویل کرنا رہا ہے. لیکن اگر ہم کنٹریز کے حالات کو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو کلائمیٹ چینج کا جو سیکٹر ہے اس میں سیریسلی لیا جا رہا ہے. فرسٹ آئی تھنک ون آف دا مین ریزنز آف دس از کیونکہ ہمارا اپنے کنٹری کے اوپر اتنا ہمارا نہ ریسرچ ہوتا ہے, نہ ہمارے پاس اس طرح کے ریسورسز ہوتے ہیں تاکہ ہم انٹرنیشنلی جائیں اور اس فیکٹس کے اوپر بات کریں. نیشنلی ڈٹرمائنڈ کنٹریبیوشنز یا جو نیشنل ایکشن پلان ہے پاکستان کا, وہ بھی ابھی ریسنٹلی ہی ڈیولپ ہوا ہے. تو آئی تھنک ہمارے پاس ایسے ریسورسز ہوتے ہی نہیں ہیں تاکہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ اچھا ہم اس چیز سے اتنا زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں. اگر ہوتے بھی ہے اور اگر فنڈز آتے بھی ہے تو بہت زیادہ فنڈز آتے ہیں کلائمیٹ چینج کے لیے. گرین کلائمیٹ فنڈ از ون آف دا لارجسٹ فنڈز جو کہ ہوتا ہے, پاکستان کو ملتا بھی ہے. لیکن کیا اب وہ ہم عام عوام جو ہے ہمیں کبھی نہیں دکھے گا کہ وہ گرین کلائمیٹ فنڈ کہاں پر استعمال ہوا ہے. ہاں, وہ تقریر ہم ضرور دیکھ لیں گے جہاں پر انہوں نے ریکویسٹ کیا ہوگا, انہوں نے اپیل کیا ہوگا. لیکن پھر جب وہ فنڈ آتا ہے کنٹری میں اور اس فنڈ کی مطلب می بینگ این ایکٹیوسٹ, آئی ہیو ناٹ سین اینی پروجیکٹس جو کہ گرین کلائمیٹ فنڈ کی وجہ سے ہوئے. گلگت بلتستان میں بیٹر الارمنگ سسٹمس کے لیے بہت ایک بڑے اماؤنٹ کا فنڈ آیا تھا, اور ادھر کی لوکل کمیونٹیز سے جب بات کی تو ادھر صرف ایک سسٹم لگا تھا. تو اتنا زیادہ فنڈ آ جاتا ہے, پھر کنٹری میں امپلیمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے, تو پھر فنڈنگ لینے کا فائدہ ہی کیوں ہے؟ آئی ایز این ایکٹیوسٹ اف آئی گو آن سچ پلیٹفارمس, میں ہمیشہ اگر ریکویسٹ یا اگر میں اپنی بات لاس اینڈ ڈیمیج فنڈس پہ کروں گی بھی, اس کے سائڈ میں ہمیشہ اپنی کنٹری کی نیگلیجنس کو مینشن کروں گی. نہیں, تو یہ بات آپ مانتی ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے انہوں نے جس طرح آپ بتا رہی ہیں فنڈ پاکستان کو دیا, کافی فنڈ دیا, لیکن جو پلیچ کیا تھا آئی تھنک اتنا نہیں ملا جتنا ملنا چاہیے تھا. آپ کو لگتا ہے کہ لیک آف ٹرانسپیرنسی از سم تھنگ جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھ رہی ہے, کہ اگر ہم لوگ پاکستان میں 2005 کے زلزلوں میں بھی فنڈس آئے, 2009 کے سیلاب میں بھی آئے, 2022 میں بھی آئے, یوز نہیں ہوا, آج بھی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو بالا کوٹ کا علاقہ جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکا. آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کرپشن اور لیک آف ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے بھی پاکستان کو پورا فنڈ دینے کی روادار نہیں ہے؟ سی the flaw is in our system and our leaders. مسئلہ ہماری اپنے ملک میں ہے, اینڈ جیسے آپ نے بات کی کہ بیکاز آف دا ٹرانسپیرنسی, دا کرپشن دیٹ گوز اراؤنڈ ان دا کنٹری, اس کی وجہ سے آئی ڈونٹ تھنک انٹرنیشنل کمیونٹیز ول ایور ٹیک پاکستان سیریسلی. اینڈ بیکاز آف دا وے وی ریپرزینٹ آور سیلوز آن انٹرنیشنل پلیٹفارمس, ہماری جب کلائمیٹ چینج کے کانفرنسز بھی ہوتے ہیں نا, تو اس پہ بھی پچھلے کئی سالوں تک جتنا میں دیکھ رہی تھی اور جتنا میں نے خود ایکسپیرینس کیا, کہ کلائمیٹ منسٹر چلے جاتے ہیں یا کسی آرگنائزیشنس کے جو بڑے عہدوں پہ جو لوگ ہوتے ہیں
ہے وہ چلے جاتے ہیں, دے سی اٹ ایز اے ریکریشنل ٹرپ کہ اچھا کاپ ہو رہا ہے اس ملک میں تو ادھر چلے جاتے ہیں, اس میں آپ کو ایکسپرٹس نہیں نظر آئیں گے. ہاں لاسٹ ایئر میں نے ایک چینج دیکھا, ایک پازیٹیو چینج دیکھا, ہماری کنٹری کو اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کیا گیا تھا. دس ایئر مریم نواز صاحبہ بھی گئی تھی کاپ پہ اور انہوں نے پنجاب کے جتنے بھی اپنے پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں بات کی. لیکن اگین ہر ورک از ریسٹرکٹیڈ ٹو اے اسپیسیفک پروونس, اور وہ چاہیے تھا کہ ایک ایسے بندہ نمائندگی کرتا کاپ پہ, یا جو مریم نواز صاحبہ کے جتنے بھی انیشیٹیوز ہے دوز آر ونڈرفل انیشیٹیوز, ان کو چاہیے کہ پوری کنٹری میں امپلیمنٹ ہوئے ہوتے, پھر اس کو اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ریپرزینٹ کیا ہوتا یا ان کے سامنے لایا ہوتا تو ایک اچھی چیز ہوتی. اب اس میں بھی ہمیں دکھ رہا ہے نا کہ پنجاب میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پریویلیجڈ ہے, ان کا جو ان کی گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے, ان کے پاس جتنی فنڈنگ آ رہی ہے, ان کا صوبہ بہتر ہو رہا ہے, ان کے پاس بیٹر ریسورسز ہیں, ان کا جو دا اسٹینڈرڈ آف دیئر لیونگ اٹ از وے بیٹر دین اس. اور جو خیبر پختونخوا میں جو بندہ بیٹھا ہے وزیرستان کے کسی علاقے میں, تو اس میں اور پنجاب کے جو لاہور میں یا کسی اور شہر میں ایک بندہ بیٹھا ہے اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. تو وہ انجسٹس تو ہماری اپنی کنٹری سے ہی اٹھ کے جاتا ہے اور ادھر پھر نمائندگی ہوتی ہے اسی چیز. بالکل صحیح. آپ کو لگتا ہے کہ جو جس طرح آپ نے بھی بات کی مریم نواز شی وینٹ ٹو کاپ, انہوں نے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو, بٹ دیٹ واز ریسٹرکٹیڈ ٹو ون پروونس. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ لیول پہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگوں کی پاور پوزیشنز میں کمی ہے جو کہ ایکسپرٹس ہیں کلائمیٹ ریلیٹڈ ایشوز کے, اور ہم لوگوں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کلائمیٹ, آئی ٹی, دیز آر دوز منسٹریز اور دوز سیکٹرز جہاں ہمیشہ سے گورنمنٹ نے ان لوگوں کو پوسٹ کیا ہے جن کو یا تو انہوں نے اپنے کولیشن میں جو ہے ان کو جگہ دینی ہے, یا جن لوگوں کے ساتھ پرائم منسٹر یا ان کی جو کور ٹیم ہے وہ ان سے خفا ہے اور انہوں نے ان کو فکس کرنا ہے فار سم ریزن. تو اس طرح کے پوسٹس پہ, اس طرح کی منسٹریز میں جو ہے وہ ایسے لوگوں کو لے کے آگے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستان کے لیک آف جو انٹرسٹ اس ایشو میں لینے میں؟ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی اور پاکستانی عوام کی بدقسمتی ون آف دا مین جو میں کہوں گی وہ یہی ہے کہ ہماری جو سیاست ہے, جو ہماری پالیٹکس ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو کلائمیٹ ایک ایسی منسٹری ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے دور کی ناٹ سب سے امپورٹنٹ لیکن ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ منسٹریز ہے. لیکن اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کئی سالوں سے ایسے لوگ آ رہے کہ یا تو ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے, یا تو وہ اپنی منسٹری کے ساتھ خوش ہی نہیں ہوتے, یا تو وہ ایکسپرٹ ہی نہیں ہوتے اپنی فیلڈ میں. کلائمیٹ منسٹری ریکوائرز این ایکسپرٹ ان کلائمیٹ چینج. اس میں آپ کسی ڈفرینٹ فیلڈ کے بندے کو نہیں فٹ ان کر سکتے, اور جب آپ یہ کرتے ہیں اسی وجہ سے تو آپ کی کنٹری پیچھے رہ جاتی ہے. اگر ہم دیکھیں پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو جب نیشنل ایکشن پلان ڈیولپ ہو رہا تو اس میں اگر میں نے دیکھا تو آئی واز ون آف دا کنٹریبیوٹرز ان اٹ ایز اے یوتھ ایکٹیوسٹ. میں نے اس میں اپنا بھی کنٹریبیوٹ کیا تھا, لیکن اس میں بھی جب میں دیکھ رہی تھی تو وہی بیسک چیزیں جو کہ کئی سالوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں, ٹری پلانٹیشن, ایگریکلچر, دس دیٹ. ضرورت ڈفرینٹ چیزوں کی ہے, ضرورت ہے گرین انڈسٹریز کی, گرین انفراسٹرکچر کی, گرین آرکیٹیکچر کی, سسٹینیبلٹی کی. لیکن ابھی بھی فوکس از مور ٹورڈز ٹری پلانٹیشن, مور ٹورڈز ایگریکلچر, مور ٹورڈز گریبنگ فنڈز دیٹ فوکس آن سچ تھنگس. لیکن ان چیزوں کی تو ابھی ہماری کنٹری میں ضرورت ہی نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے. آئی تھنک وی آر ان دا مڈل آف اے کرائسس اگر ہم کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, اور اس میں ضرورت ہے ابھی امپوز کرنے کی ڈفرینٹ لاز آن انڈسٹریز, بینس لگانا انڈسٹریز کے اوپر. ٹری پلانٹیشن کا ٹائم آئی تھنک اٹس گڈ, اٹ از گڈ فار دا انوائرمنٹ, بٹ اٹ از ناٹ دا اونلی سولوشن فار کلائمیٹ چینج. ڈو یو ریئلی تھنک کہ کلائمیٹ چینج کو ایز این آپٹک جو ہے وہی ڈیل کیا جاتا ہے؟ ایون دا پیپل ان پاور دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹیکنگ اٹ سیریسلی, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صحیح, ہر سال بجٹ میں تھوڑا بہت اضافہ کر دیا تو کر دیا, ورنہ وہی آپ کی والی بات درخت لگانا جو ہے وہی اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ کلائمیٹ کیٹاسٹروفیز کو روکنا ہے تو درخت لگا دو, جو کہ 50 سال کے بعد اگے گا اور اس کا جو ہے وہ امپیکٹ. گورنمنٹ سیکٹر میں مسئلہ یہی ہے, ان کو لگتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کا جو حل ہے تو وہ درخت لگانا ہے. لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے جو پالیٹیشینز ہیں ان میں بھی تھوڑی سی وہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس چیز کے لیے فنڈنگ بہت زیادہ آتی ہے, تو ان کا فوکس فنڈنگ کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کے اوپر ہو گیا ہے. اب ریسنٹلی آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے انہوں نے کاربن کریڈٹس کے اوپر کام شروع کیا ہے, کاربن اسکورنگ کے اوپر کام شروع کیا ہے. تو آئی تھنک وہ کافی اچھا انیشیٹیوز ہیں ان کے بھی, جو انڈسٹریز
کی سرویلنس پہ کام کرے کہ وہ کتنے کاربن ایمیشنز ریلیز کرے, تو اس طرف سے تو صحیح ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم کلائمیٹ چینج کی بات کریں تو ہمارے جو آپ نیوز پہ بھی دیکھو گے نا, تو ایک دم سے جو ٹری پلانٹیشن کیمپین ہوتا ہے, یا کسی آپ کلائمیٹ منسٹری کے بندے سے پوچھے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ اچھا ہم نے یہ کیمپین کیا تھا. آئی تھنک وہ شروع ہوا عمران خان کی بلین ٹری سونامی کی وجہ سے. ایٹ دیٹ ٹائم اٹ اسٹل از اے گڈ انیشیٹو, لیکن اس میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ جتنے درخت لگے تھے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں, اس میں زیادہ تر ایسے درخت تھے جو کہ سوئل ڈیگریڈیشن کرتے. تو درخت لگاتے ہیں, اس پہ ریسرچ نہیں ہوتی. تو سب سے جو نیگلیجنٹ بیہیویئر ہے ہماری گورنمنٹ کا, آئی تھنک یہ بھی ہے کہ ریسرچ ہم نہیں کرتے. ہم جب لاز بھی بناتے ہیں نا, گورنمنٹ جب لاز بھی بناتی ہے تو وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم سب کے لیے لاز بناتی ہے. تو اسلام آباد کی لاز تو میرے اوپر نہیں چل سکتی, کیونکہ میں خیبر پختونخوا کے علاقے میں رہتی ہوں, اور اگر میں آپ ایک لا بناؤ گے وہ اسلام آباد کے لوگوں نے بنایا ہوگا, اسلام آباد میں ریسرچ ہوا ہوگا, وہ آپ مجھ پہ اپلائی نہیں کر سکتے, وہ اس کا مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو آئی تھنک ایریا اسپیسیفک ہمارا ریسرچ ہونا چاہیے گورنمنٹ کا, اور اٹ شوڈ بی مور انکلوسیو. رائٹ, یو ٹاکڈ اباؤٹ پنجاب, یو ٹاکڈ اباؤٹ پیپلز پارٹی اینڈ ناؤ کے پی ایز ویل, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بارے میں. سب سے زیادہ کام پاکستان کے چاروں صوبوں اور سینٹر کو اگر دیکھا جائے تو کون سے صوبے میں ہو رہا ہے؟ نمبر 1. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو نو اباؤٹ دا بلین ٹری سونامی پروجیکٹ, کیونکہ وین اٹ واز اناؤنسڈ, عمران خان صاحب نے جب وہ بتایا تھا تو لوگوں کو لٹرلی لگا تھا کہ اس سے نا خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ تبدیلی جو ہے وہ آئے گی. اب درخت آج لگایا, اس کا رزلٹ جو ہے وہ کم از کم 15 سے 20 سال بعد آتا ہے, آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے. لیکن اس کے اوپر بھی کرپشن ایلیگیشنز, اس کے اوپر بھی یہ کہنا کہ کافی جگہوں پہ یہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا. یو بینگ این ایکٹیوسٹ, آپ نے اگر آپ اس پروجیکٹ کو دیکھتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاؤ سکسیزفل واز دیٹ پروجیکٹ, اور خیبر پختونخوا کا جو ویژن تھا بلین ٹری سونامی کا, اس کو ریپلیکیٹ کن صوبوں نے جو ہے وہ کیا؟ سب سے پہلے تو ہم نے صوبوں کی بات کی تو پنجاب آف کورس میرے لیے, اور آج کل کے دور میں اگر میں دیکھوں تو نمبر 1 کمز پنجاب فار می ان ٹرمز آف پروگریس, ان ٹرمز آف دا ریسورسز دیٹ آر اویلیبل اس جگہ کے لوگوں کے لیے, اور ان لوگوں کی جو جس طرح کی وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ ہر ایک بندے کے پاس ڈفرینٹ فنڈز ہے, اسکالرشپس ہے بچوں کے لیے, تعلیمی ادارے بن رہے ہیں, فری آف کاسٹ بسیز ہے, ٹری پلانٹیشن کیمپینز ہے, اور گرین بسیز جو ہے ان سب کا جو لانچ ہوا ہے. تو آئی تھنک پنجاب سب سے پروگریسو پروونس ہے میری نظر میں. پھر اگر میں خیبر پختونخوا کی بات کروں, اسپیسیفکلی دا کیمپین دیٹ یو مینشن بلین ٹری سونامی, اس ٹائم پہ مجھے لگتا ہے خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ کافی اچھا تھا ماحول کو بہتر کرنے کے لیے, لیکن وہ انوائرمنٹلزم ہے, وہ انوائرمنٹ پہ آپ کام کرے ہو, دیٹ از ناٹ یو ورکنگ آن کلائمیٹ. دیر از اے ڈفرینس بٹوین ورکنگ آن انوائرمنٹ اینڈ ورکنگ آن کلائمیٹ. ہاں, ان درختوں کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ایئر کوالٹی میں کافی بہتری آئی ہوگی, لیکن اگین سیکنڈ ورسٹ ایئر کوالٹی از آف پشاور. ایگزیکٹلی, آئی واز اباؤٹ ٹو سے دیٹ. یہی تو اس لحاظ سے بھی مجھے کوئی پازیٹیو امپیکٹ نظر نہیں آیا. بیوٹیفیکیشن یس, بٹ دین اگین اگر اس ٹریز میں آپ دیکھو نا, جیسے میں نے اس سے پہلے مینشن کیا کہ اس میں سے زیادہ تر یوکلپٹس کی ٹریز لگے تھے. تو خیبر پختونخوا میں تو ویسے بھی پانی کم ہے, پشاور میں پانی کی کمی ہے, مردان میں پانی کی کمی ہے, تو ادھر جب آپ یوکلپٹس لگا دیتے ہو تو آپ نے تو اور بھی پانی ختم کر دیا. تو وہ تو انسٹیڈ آف سم تھنگ گریٹ فار دا پروونس, آپ پروونس کو اور بھی ڈسٹروائے کر رہے ہو. یہاں پر لیک آف ریسرچ آ جاتا ہے. اور جو کرپشن ہوا ہے بلین ٹری سونامی کیمپین میں, وہ تو پھر مطلب جتنا میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ کتنا زیادہ کرپشن ہوا ان دیٹ اسپیسیفک کیمپین. سو خیر اس کو پھر ریپلیکیٹ بھی کافی کیا گیا ان ڈفرینٹ پروونسز, وچ از اے گڈ تھنگ for beautification purposes, for your future generations, doing great. Lekin at the same time I don't think this is the solution. It's not a short term fix na. Agar jaldi koi faisla aap logon ne karna hai, koi jaldi koi aap logon ko impact create karna hai, to ایسے ملک ہے بھی نہیں نا کہ ہم انتظار کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس ٹائم ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ریسرچ کے مطابق ویری سون پاکستان میں پانی کم ہو جائے گا. بائی 2050 واٹر ریسورسز بہت کم ہوگی اور آپ کو پانی خریدنا پڑے گا. ہم ویسے آلریڈی بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ. تو ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے ہی نہیں کہ میں اب آپ سب سے اپیل کروں کہ بھئی آئے اکٹھے درخت لگاتے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اس کا وقت نہیں ہے. فاسل فیول انڈسٹریز پہ بین لگانا ہے, برکنس پہ بین لگانا ہے, پلاسٹک کی یوز پہ کرنا ہے. تو آئی تھنک دیز آر مور امپورٹنٹ دین پلانٹنگ ٹریز. رائٹ. ان سارے ایشوز کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک کیس تھا
جہاں جو کنسٹرکشن پالیسی تھی ریئل اسٹیٹ کی اسپیشلی اس کو چیلنج کیا گیا تھا بائی سم ایکٹیوسٹ ہیئر ان اسلام آباد. انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے سی ڈی اے کی پالیسی ہے کہ اگر آپ نے ایک درخت کاٹا ہے تو آپ کو درخت لگانا ہے اس جگہ پہ, تو وہ نہیں لگائے جا رہے, اور ڈیفارسٹریشن جو ہے وہ بڑے بے تحاشا طریقے سے اسلام آباد میں ہوئی, پورے پاکستان میں ہوئی, لیکن اسلام آباد میں بھی ہوئی ہم لوگوں نے دیکھا. اور پچھلے سال ہم لوگوں نے دیکھا کہ پوش ایریاز آف اسلام آباد سچ ایز ڈی ایچ اے, بحریہ, دے ور آل فلڈڈ. آپ کو لگتا ہے کہ جو پالیسی ہے کنسٹرکشن کی, ایک فار انسٹنس کسی نے اسکائی اسکریپر بنانا ہے, are they really following the guidelines which are stated by CDA or by the relevant authorities کہ آپ لوگوں نے یہ بھی چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ انوائرمنٹلی ساؤنڈ ہو آپ لوگوں کا پروجیکٹ اور اس کے ساتھ آپ لوگ اپنا پروجیکٹ کریں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ از کرپشن. اوکے, وین اٹ کمز ٹو بلڈنگ اسکائی اسکریپرز اور ہیوج کمیونٹیز, وہ کون کرتے ہیں؟ وہ لوگ ہی کرتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں. سی ڈی اے اگر ایک چیز پہ بین بھی لگا دے تو ہمارے ملک میں کیا چلتا ہے؟ پیسے دے دیتے ہیں. وہی یہاں پر گرین ٹو گرے جو ہے وہ اسلام آباد میں کتنا زیادہ ہو رہا ہے, اور ابھی تو سی ڈی اے اٹ سیلف اتنا ڈسٹرکشن کر رہی ہے. اسلام آباد میں ہر جگہ پہ گرین بیلٹس کو اور بھی نیرو کیا جا رہا ہے. ابھی پچھلے کئی دنوں سے اتا ترک ایونیو پہ کام ہو رہا ہے, وہاں کا جو گرین بیلٹ ہے وہ اور بھی چھوٹا کیا جا رہا ہے. جو اسلام آباد کے لوکلز ہیں جو بہت ٹائم سے اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, ان سے اگر آپ بات کریں تو وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ اسلام آباد یوز ٹو بی ویری گرین, ہر جگہ پہ درخت ہوتے تھے. ابھی اگر ہم دیکھیں تو ہر جگہ پہ نئے نئے روڈز بن رہے ہیں, نئے انڈر پاس. ایک تو پتہ نہیں اس شہر کا کیا آبسیشن ہے ود انڈر پاسز. ایک جگہ پر اگر ٹریفک کا مسئلہ بھی نہ, ادھر بھی انڈر پاس بنا ہے. اتا ترک ایونیو از اے روڈ, ایمبیسی روڈ, جہاں پر آئی ڈونٹ تھنک ٹریفک کا اتنا کوئی ایز سچ ایشو تھا. جتنا میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا اس کے مطابق بھی دیر واز نو سچ پرابلم ایز ٹریفک. لیکن پھر بھی اس روڈ کو بڑا کرنے کے لیے وہ ٹریز جو ہے ان کو کٹ کیا جا رہا ہے. تو ڈیفارسٹیشن تو ہماری اپنی اتھارٹیز بھی کر رہی ہے, اور نہ اس کے اوپر کوئی سرویلنس نہیں ہے. جو ڈیفارسٹیشن مافیا ہے وہ اگر زیادہ تر ہے, دے آر ویری ویل کنیکٹڈ ود دا ایجنسیز دیم سیلوز. تو اس پہ پھر بندہ کیا ہی کر سکتا ہے. تو اب سی ڈی اے کی پالیسی سی ڈی اے خود فالو نہیں کر رہا, سی ڈی اے خود ہی نہیں فالو کر رہی. سی ڈی اے کے اتنے زیادہ پروجیکٹس ہیں جو کہ میں کہوں گی ڈسٹرکٹیو ہے فار دس سٹی اسپیسیفکلی. تو ہر جگہ پہ گرین بیلٹس کی کمی, اور اس کو زیادہ تر روڈس پہ تو بالکل اڑا دیے. تو یہ تو سی ڈی اے خود بھی نہیں فالو کر رہے, تو باقی لوگ کیا کریں؟ بالکل. اب آپ نے گورنمنٹ کی نیگلیجنس بتائی, سی ڈی اے کی نیگلیجنس بتائی, ادارے کی بھی ہو گئی, گورنمنٹ کی بھی ہو گئی. ہاؤ ڈو یو سی رول آف جوڈیشری ان دس سچویشن؟ کیونکہ پاکستان میں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پھر لوگ ججز کے پاس جاتے ہیں, عدالتوں کے پاس جاتے ہیں. جوڈیشری خود بھی جو ہے وہ سو موٹو لیتی ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ سو موٹو پاکستان میں اب نہیں لیا جا سکتا, لیکن پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو ہے اٹ اسٹل ڈز ایگزسٹ ہیئر ان پاکستان. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جوڈیشری کا رول کتنا امپورٹنٹ ہوگا اس ساری سچویشن میں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ صرف اسلام آباد کے لیے نہیں, پورے پاکستان کے لیے بھی, اور اسپیشلی ناردرن پاکستان کے لیے بھی, جس طریقے سے وہاں تجاوزات کی جاتی ہیں, ریور کے اندر جو ہے وہ ہوٹل کھڑا ہو جاتا ہے ہر سال, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدالت عالیہ کا رول جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا ساری سچویشن میں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس, اگر میں ہمیشہ یوزولی میں یہ بات کرتی تھی کہ ہمارے پاس بیٹر لاز ہونے چاہیے. اگر لاز ہمارے پاس ہوتی بھی ہے تو ان کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوتی. جو آپ نے بات کی ریورس کے اندر بلڈ کرنے ہوٹلس, تو وہ آپ دیکھیں سیلاب آتا ہے, وہ ہوٹل گر جاتا ہے, پھر کچھ مہینے بعد وہ پھر سے بن جاتا ہے. تو اس میں اب اگر آپ دیکھیں تو لا تو ہمارے پاس ہے کہ آپ نے ایک سرٹن ڈسٹینس پہ کنسٹرکشن کرنی ہے. آپ کے پاس لا بھی ہے, آپ کے پاس جو امپلیمنٹیشن کے لیے ہے تو اتھارٹیز ہے, لیکن پھر بھی وہ کنسٹرکشن ہو جاتی ہے. تو اب اس میں آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ ایگزیکٹلی. تو میں وہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں عدالت کا کیا رول ہو سکتا ہے, کیونکہ عدالت جو ہے اس کے پاس اتنی پاور تو پاکستان میں ابھی بھی ہے کہ وہ اگر چاہے تو کوئی فیصلے امپلیمنٹ کروا سکتی ہے. اور ہم لوگوں نے ماضی میں دیکھا ہے, اب ظاہر جعفر والا جو کیس تھا اس میں ظاہر جعفر نے پھر ریویو پٹیشن میں گیا, لیکن سپریم کورٹ از ایڈمنٹ کہ نہیں, اس کو سزا ہونی چاہیے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں سپریم کورٹ کا ایک طرح سے ڈنڈا آ جاتا ہے یا ہائی کورٹ کا ڈنڈا آ جاتا ہے, تو وہاں ایون چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر بھی ہو, ان کو بھی ہم لوگوں نے اس ملک میں فارغ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟
ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ بھی کلائمیٹ چینج کے اوپر اتنا سیریس نہیں ہے؟ ابھی ریسنٹلی اسلام آباد کے ینگ انڈیویژولز نے ایک ایئر پولیوشن کے اگینسٹ ایک پٹیشن فائل کیا تھا، اور اس میں جو ڈیلیز آ رہی تھی، اس میں جتنے مسئلے آ رہے تھے، تو وہ میں نے خود اپنے دوستوں سے سنا، جن لڑکیوں نے کیا تھا وہ میری کافی اچھی دوست ہے، کلائمیٹ ایکٹیوسٹس ہے. تو اس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ، اور سیم کیس بائی دا وے پشاور میں بھی ہوا تھا. دیر از دس ویری ویل نون انوائرمنٹلسٹ اینڈ اے لائر طارق افغان، انہوں نے کیا تھا. تو اس سے مجھے اندازہ، اور اس میں بھی کانسٹنٹ ڈیلیز، نہ کوئی سالڈ آنسر، نہ کوئی سالڈ جسٹیفیکیشن. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری عدالتیں بھی کلائمیٹ چینج کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہی. So no one is taking this very important issue seriously, اور مطلب لٹرلی اللہ توکل چھوڑا ہوا ہے انہوں نے. ہاں، لیکن وی آر فیسنگ اٹس کنسیکوینسز آلریڈی. آئی تھنک ان دا نیکسٹ فیو ایئرز جب ڈسٹرکشن، ہماری عوام کا مسئلہ ہے نا کہ جب سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے ہم اس پہ ایکشن نہیں لیتے. 2022 میں ویسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا 2022 تک کوئی کلائمیٹ چینج کے بارے میں کوئی کام نہیں تھا. جیسے سیلابیں آئی ایک دم سے لاز بننا شروع ہو گئے، ایک دم سے انیشیٹیوز آنے شروع ہو گئے. مجھے لگتا ہے اسی طرح سے اگر خدا نخواستہ ایک دوسرا نیچرل ڈیزاسٹر آئے گا نا پاکستان کے اوپر بڑا والا، جس سے ہماری اکانومی امپیکٹ ہوگی، ایک دم سے کام شروع ہوگا. جیسے ہماری اکانومی پہ امپیکٹ آ جاتا ہے نا، ہماری گورنمنٹ اس کو سیریسلی لینا شروع کر دی تھی، ہمارے آرگنائزیشنز ایجنسیز اس کو سیریس لینا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. پھر وہی پرانی والی بات ہو جائے گی کہ منسٹرز اگر ایکسپرٹس نہیں ہیں تو یو نو آر بیوروکریسی ویری ویل. بیوروکریسی جو ہے وہ جس طریقے سے منسٹر کو بھی گھماتے ہیں، اور پاکستان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ پاکستان کے پاس دنیا کے سب سے اچھے لاز ہوں گے، دنیا کے سب سے اچھے بیوروکریٹس ہوں گے، لیکن امپلیمنٹیشن انہی بیوروکریٹس کی وجہ سے نہیں ہوتی. کیونکہ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی کام بڑھ جائے گا، اور کام چور جو ہے ہماری بیوروکریسی ایک نمبر کی ہے. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس وقت کلائمیٹ منسٹر ہوتی، آپ کے پاس اس چیز کا اختیار ہوتا کہ آپ نے اس پالیسی بنانی ہے، اور پالیسی کا بنانی ہے، آپ نے ٹھیک کرنا ہے اس چیز کو، تو وہ ایسی 3 کوئک فکسز کیا تھے جو آپ پروپوز کرتی ہوں جس پہ آپ فوراً سے پہلے کام شروع کرتی؟ سب سے پہلے تو میں کلائمیٹ منسٹر تبھی بنتی جب مجھے لگتا کہ میرے پاس ایکسپرٹیز ہے اس فیلڈ میں، میری یا ڈگری سے یا ریلیٹڈ ہے، یا میں نے ایسے ڈپلوماز کیے، یا میرے پاس ایسے کورسز ہے، ایسے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہے وچ میکس می ایلیجیبل فار دس پوسٹ ان لائک آر کلائمیٹ منسٹرس. مجھے لگتا ہے سب سے پہلے جو امپوز کرنا میں چاہتی، دیٹ وڈ ہیو بین اے بین آن فاسل فیولس، اف ناٹ اے فل بین، اے پارشل بین. سیکنڈ وڈ ہیو آلویز بین برک کینس. سب سے زیادہ امپیکٹ آن دا نیچرل ریسورسز آف یور کنٹری، ایئر پولیوشن سب سے زیادہ اسی چیز سے بڑھتی ہے. تھرڈ اٹ وڈ ہیو بین لاس، ویل ریسرچڈ لاس. تو میں اپنی جتنی بھی ہمارے پرانے لاز ہیں، جتنے بھی ہمارے لاز کریٹ ہوئے ہیں، اس کو میں دوبارہ سے ریوائز کرتی اور آج کے دور کے مطابق میں اور لاز نکالتی. سو دیز آر دا 3 things دیٹ آئی وڈ ڈو. مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ہمارے پاس اگر لاز ہے بھی نا تو وہ ہر ایک پاکستانی شہری پہ آپ نہیں لاگو کر سکتے، کیونکہ اگین ایریا اسپیسیفک سولوشنز ہمارے پاس نہیں ہے، اور نہ وہ ہر ایک انسان کے لیے بنی انکلوسیو نہیں ہے. تو دا لاز دیٹ آئی وڈ کریٹ اور آئی وڈ وانٹ فار پاکستان، میں چاہتی کہ وہ مور انکلوسیو ہوتی. خیبر پختونخوا کا بندہ، پنجاب، سندھ، بلوچستان، ایک میز پہ، جس میز پہ ایک نوجوان بھی بیٹھا ہے، جس میز پہ ایک خاتون بھی بیٹھی ہے، تب مجھے ایسے لاز ملتے جو کہ اپلیکیبل ہوتے ہر جگہ پہ. سو دیز آر دی 3 things دیٹ آئی وڈ ڈو. رائٹ. پاکستان میں جب کوئی بات کرتا ہے اس طرح کے ایشوز کے بارے میں تو ایک بہت سیویئر بیکلیش بھی جو ہے وہ آتا ہے، اور دیکھا جائے تو مور اور لیس پاکستان از اے میسوجنسٹک سوسائٹی. ہم لوگوں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ ایک پاور پوزیشن میں اگر ایک عورت ہے تو ان کو جو ہے وہ بلو دا بیلٹ جا کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اور آج بھی پاکستان میں خیبر پختونخوا ایک ایسا صوبہ ہے جہاں کی کیبنٹ میں کسی بھی خاتون کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. ہم لوگ چاہے وہ کیبنٹ کے وزراء ہوں یا چاہے مشیران ہوں، کوئی بھی خیبر پختونخوا کی کابینہ میں عورت نہیں ہے. تو یو ہیلنگ فرام دیٹ پرٹیکولر پروونس، ڈونٹ یو ریئلی تھنک کہ اس ٹاپک کو بھی سیریس لینا چاہیے؟ کیونکہ ایک 50% آف پاپولیشن پاکستان کی عورتوں کی ہے، شاید اس سے زیادہ 52%. ان کو اگر ہم لوگ سپریس کرنے کی کوشش کریں گے تو الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہی ہوگا، ہمارا ہی ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی جو سوسائٹی ہے میسوجنسٹک ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم
جب بھی کوئی عورت, اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ سیاست پالیٹکس ایسی چیز ہے نا جہاں پر ایک مرد جب آتا ہے تو یا تو اگر ٹارگٹ کیے جاتے ہیں تو ان کی کیپیبلٹیز کو, انہوں نے جو پاس میں جو کام کیے ہوتے ہیں یا جو انہوں نے جو فالس پرومسز کیے ہوتے ہیں عوام کے ساتھ, اس پہ ہمیشہ بات ہوتی ہے, اس پہ ہمیشہ مذاق بنایا جاتا ہے یا اسی چیز کو ہمیشہ اگر پازیٹیو ہو تو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. جب ایک خاتون, ایک عورت جب اس ایسی فیلڈز میں آتی ہے نا تو سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی یہ مینٹیلٹی ہے یا یہ ایک کانسیپٹ کریٹ ہوا ہے کہ وی جج وومن فرسٹلی فار دیئر لکس, فار دیئر بیوٹی, اور پھر اس کے بعد جب وہ اگر کوئی کام کرتی بھی ہے تو ہم اتنی اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر دیتے ہیں. تو پھر ایسے اسپیسز میں ایک عورت یا ایک باپ کیوں اپنی بیٹی کو چھوڑے گا یا کوئی اپنی بہن کو کیوں چھوڑے گا, تو وہ ہم نے وہ جگہ ہی ایسی کریٹ کر دی ہے. اور اگین کوئی مانے یا نام مانے, پاکستانی پالیٹکس ایکسٹریملی میل ڈومیننٹ, اور پھر اسپیسیفکلی خیبر پختونخوا میں اٹ مائٹ بی بیکاز دوز اسپیسز آر ناٹ سیف فار ویمن. یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے, میں نے خود ایکسپیرینس نہیں کیا تو میں ایسے نہیں بول سکتی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ ہماری لڑکیوں پہ بھی یہ ذمہ داری ہے جو ہم اب آج کل کی جنریشن ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم آئے ٹو فائٹ ود دس پیٹریارکل سوسائٹی. کیونکہ اگر ہم نہیں آئیں گے, اب مجھے پتا ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ لگاتی ہوں تو اتنا بیکلیش آتی ہے, اتنی باتیں ہو جاتی ہے, لیکن اگر میں گھر پہ بیٹھ جاؤں تو پھر تو ایسے کوئی بھی نہیں آئے گا نا. آئی ہیو ٹو بی این ایگزامپل فار آل دی گرلز ان خیبر پختونخوا. میں آؤں گی, میں اپنا کام صحیح سے کروں گی. آئی ووڈ آلویز وانٹ کہ لوگ مجھے صرف اپنے لکس کے لیے نہ جج کرے, لوگ صرف مجھے اس لیے یہ مطلب ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا پریویلیج ویمن کارڈ یوز کرتے ہیں, لوگ اپنا پریٹی پریویلیج یوز کرتے ہیں. تو میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ مجھے لوگ اس چیز کے لیے پہچانیں. میں ہمیشہ چاہوں گی کہ مجھے لوگ اپنے کام کے لیے پہچانیں, مجھے اپنی جو میرے رائے ہے ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں اس کے لیے پہچانے. تو اگر ہماری جیسے اور ینگ لڑکیاں آئے گی تو آئی تھنک وی کین برنگ اے ہیوج چینج ان دا پروونس. اور اگر ہمارے صوبے کے پاس لڑکیاں آ گئی, لڑکیاں لیڈرس اور پالیٹیشنس, پھر ہمارا صوبہ بھی انشاءاللہ پنجاب کی طرح انشاءاللہ. لیکن آپ نے ایک بات کی کہ کے پی میں ڈائنامکس اس طرح کے ہیں, اٹس اے میل ڈومیننٹ سوسائٹی, پر ہم لوگوں نے ماضی میں خیبر پختونخوا کی سیاست میں بہت مضبوط خواتین کو بھی دیکھا ہے پاور پوزیشنز میں آتے ہوئے. اگر ہم لوگ آج کی بات کریں تو سمر بلور از ون ایگزامپل, پھر اس سے پہلے ہم لوگ دیکھیں تو آسمہ جہانگیر جو تھیں وہ ایگزامپل تھیں, بیگم نسیم علی خان سب سے بڑی ایگزامپل تھیں. اور خیبر پختونخوا کی جو ایک زمانے میں دا کور پولیٹیکل پارٹی سمجھی جاتی تھی, عوامی نیشنل پارٹی, اس کے جو بانی تھے باچا خان, ان کی اپنی جو باتیں اور ان کے بھائی کی اور ان کے بڑوں, ان کے جو آگے آنے والی جو نسل ہے, ان کی شاعری وغیرہ بھی اگر ہم لوگ سنیں تو اس میں بہت زیادہ ایک پروگریسونیس ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پچھلے 13 سے 20 سالوں میں ایسا کیا چینج آیا کہ آج ہم لوگ اس دھانے پہ کھڑے ہیں کہ کابینہ میں بھی ایک عورت نہیں ہے, جبکہ لوگ آگے جا رہے ہیں, ہمارا صوبہ انفارچونیٹلی پیچھے جا رہا ہے؟ اس کا یہ میرے پاس یہی آنسر ہوگا کہ ہم نے جو پشتونولی کا کانسیپٹ ہے نا اس کو بہت خراب کر دیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ پشتون ہونا یا غیرت, یا جو ہمارے لوگ ہمیشہ جس کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں وہ یہی غیرت ہوتی ہے. تو اس میں تو کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ اچھا آپ نے اپنی گھر کی بیٹیوں کو تعلیم کے لیے نہیں چھوڑنا, آپ نے ان کو باہر نہیں چھوڑنا. اور آپ نے جو نام مینشن کیا, سمر بلور, بیگم نسیم علی, باقی ایسے واریئرز ہیں, ملالہ آف میونت, پشتون, زرغنانہ, ایسے بہت سی لیڈرز ہیں جو کہ اگین فیمیل اور ایٹ دا سیم ٹائم ویری پاورفل, اور ان کا جو اسٹانس ہوتا تھا ہر ایک چیز کے بارے میں وہ بہت سالڈ ہوتا تھا. تو ہسٹری میں ہمارا کلچر ہمیں یہ بالکل نہیں سکھاتا کہ اچھا اپنے لڑکیوں کو سیاست کے لیے نہیں چھوڑنا. اور یہ بھی ہمارے جو ینگ جنریشن ہے ان کا کانسیپٹ بنا ہے کہ اچھا لڑکی ڈاکٹر بن سکتی ہے, لڑکی انجینئر بن سکتی ہے, لیکن لڑکی جو ہے تو وہ سیاست میں نہیں آ سکتی. پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ان کا کانسیپٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو ہم نے خود خراب کر دیا ہے. پچھلے زمانے میں بالکل ایسا نہیں ہوتا تھا. باچا خان خود ایک فیمنسٹ تھے. باچا خان فیمنسٹ تھے, ان کا جو سٹینس ہمیشہ ہوتا تھا خواتین کے اوپر, ان کی خود ایسے اسٹیٹمنٹس ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو ایک کنٹری کا فیوچر دیکھنا ہے تو آپ اس کنٹری کی خواتین کو دیکھ لیں. تو اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے بڑے فیمنسٹ تھے. لیکن ہماری جو ینگر جنریشن, اس میں میں جنزی پہ یہ بلیم ضرور لاؤں گی, اور جو ہم سے پچھلی والی نسل ہے انہوں نے فیمنزم کو ایک طریقے سے اتنا خراب کر دیا. پھر انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کو
پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک عورت کے پاس شعور ہوگا, ایک عورت کے پاس ریسورسز ہوں گے اور اس میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ پبلک میں آئے, تو وہ کوئی خراب عورت ہے. تو یہ ہماری اپنی ہی غلطی ہے. ہمارا کلچر ہمیں یہ نہیں سکھاتا, ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. جس طرح سے اب اس دن میں ایک ریل دیکھ رہی تھی کہ اگر آپ کو یہ بھی غنی خان بابا کی ایک کانورسیشن تھی کہ اگر آپ کو اپنی دین کے بارے میں سیکھنا ہے تو آپ کسی مولوی کے پاس جب جاتے ہو تو وہ آپ کو بہت زیادہ سخت باتیں بتاتا ہے, لیکن میرا خدا تو بہت اچھا ہے, وہ تو مجھ سے باتیں کرتا ہے, وہ تو میں اس سے باتیں کرتا ہوں, اپنا سب کچھ شیئر کرتا ہوں, وہ تو مجھ پہ بہت بلیسنگز ہے اس کی. اسی طرح سے ہم نے پشتونولی کو بہت خراب کر دیا ہے. پشتونولی ہمیں ہمیشہ سکھاتی ہے کہ امپاور کرے اپنی خواتین کو, ایجوکیٹ کرے اپنی لڑکیوں کو, اور ان کو موقع دے آگے بڑھنے کا. اور کتابیں ہیں ہماری, آپ دیکھیں تو دیر از دس بک کالڈ دا کام پختن خزی اور دا کام خدمت. تو اس میں اتنا زیادہ جو خواتین کی کنٹریبیوشنس ہے پاکستانی سوسائٹی میں, پشتون سوسائٹی میں, اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہے. لیکن آج کل جب آپ کسی کی بورڈ وارئر جنزی سے پوچھو گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں, ہمارے پشتونولی ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو گھر پہ رکھو. تو یہ تو ہم نے خود خراب کیا ہے نا. لیکن اس کو چینج کرنا بھی آئی تھنک جنزی ہی کرے گی, کیونکہ خیبر پختونخوا کے یوتھ کو اگر میں آج کے یوتھ کو کمپیئر کرتا ہوں ود ادر پروونسز تو مجھے تھوڑا سا ایک ایگریسونیس جو ہے وہ نظر آتی ہے. اب پہلے زمانے میں خیبر پختونخوا واز آلویز کنسیڈرڈ ٹو بی این ایگریسو پروونس, لیکن اس میں پازیٹیوٹی کا آنسر زیادہ تھا. آج کل کا یوتھ جو ہے وہ, اب کیا پتہ وہ کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے ہے جو اس وقت سوسائٹی میں ڈیوائڈ ہے, اینڈ اٹس پریٹی ایویڈنٹ کہ دا پیپل آف خیبر پختونخوا, دا رولر پارٹی آف خیبر پختونخوا, وہ اس وقت جو ہیں دے آر ان ٹسل ود دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ود دا اسٹیٹ آف پاکستان. اسٹیٹ سے میری مراد یہ ہے کہ حکومت اور فوج. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ جو اس وقت کی گورنمنٹ, اینڈ اٹس اے پولیٹیکل کویسچن آئی نو, اینڈ اگر آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس وقت جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے ان کا ایک ہی ان سے بات کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک جو ایجنڈا ہے اس نے خیبر پختونخوا کے جو یوتھ ہے اس کو اور اس کے جو جینون پرابلمس ہیں اس کو بھرپور طریقے سے نگلیکٹ کر دیا. اور آج صبح کا بلیٹن میں بتا رہے تھے کہ سندھ اینڈ خیبر پختونخوا آر دا 2 پروونسز جہاں پیپرز جو ہیں میٹرک کے کھلے عام لیک ہو رہے ہیں. تو یہ پہلے ہم لوگوں نے کے پی کے بارے میں کبھی نہیں سنا. تو واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم فرسٹریشن کی بات کریں جو یوتھ میں ہے اس کے لیے آئی ڈونٹ بلیم دیم بیکاز آف دا سچویشنز, بیکاز آف دا سیناریو, بیکاز آف دا وار خیبر پختونخوا میں کبھی بھی پختونخوا کی یوتھ کو اس کے لیے بلیم نہیں کروں گی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وٹ آئی سی, جو کہ مجھے سب سے بڑا فلا نظر آتا ہے پختونخوا کی یوتھ میں, از کہ یا تو ایکسٹریمسٹس ہے, یا تو ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ پی ٹی آئی, اور یا تو ایکسٹریم باچا خانی ہے. تو یہ دونوں, اور وہ اس کو اتنا ایک جنون قسم کا سر پہ سوار ہوا ہے کہ اگر آپ کسی, جب پختونخوا میں اب ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں سے یا جتنا میرا انٹریکشن ہوا ہے تو ان کا صرف یہی ہوگا کہ عمران خان, اچھا عمران خان نے آپ کے لیے کیا 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 ہے, تو ٹھیک ہے اوکے انیشیٹیوز ہے, آپ مجھے بتائیں آپ اس کو اتنا فالو کیوں کرتے ہیں. تو وہ مجھے لگتا ہے کلٹ فالوئنگ ہے. یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ اویئرنیس کی کمی اور ایجوکیشن ایک بہت اہم کردار پلے کرتی ہے, کیونکہ اگر ایجوکیٹڈ یوتھ ہوتی نا, ان کو پتہ ہوتا کہ ایکسٹریمسٹ نہیں بننا. سب سے پہلے تو ہم پختونوں کو ایکسٹریمسٹ نہیں بننا, ہم ایکسٹریمسٹ بن گئے ہیں. اور دوسرا یہ ہمیں پتہ ہوتا کہ اگر ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کو فالو کر رہے ہیں نا تو ہمیں کسی ایک انڈیویژول کا فین نہیں بننا. اور یہی ہم پختونخوا میں سب سے زیادہ یہی ہے, ہمیں پولیٹیکل پارٹی کی کوئی فکر نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ہاں پی ٹی آئی میں یہ بندہ جو ہے یہ بہت خراب ہے, پی ٹی آئی میں یہ بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہے, لیکن عمران خان تو عمران خان ہے. تو یہ جب مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی بندے کے ڈائی ہارڈ فین ہو جاتے ہو نا, یہاں پر ایک صوبہ پیچھے رہ ہی جاتا ہے. آپ فین بن گئے ہو, آپ وہ جو بھی کہیں گے آپ وہ مانو گے, چاہے اس کی پارٹی میں جتنے بھی مسئلے ہو رہے ہو, چاہے اس کی پارٹی میں جو بھی ہو رہا ہو, آپ اس کے فین ہو گے. پختونخوا میں اپنے صوبے میں نے ایسے کوئی ترقیاتی کام پچھلے سالوں میں نہیں دیکھا. مجھے بہت برا لگتا ہے کہ ابھی بھی مختلف ایسے صوبے, جیسے اس سے پہلے میں نے پنجاب کا ذکر کیا, میں خود لاہور گئی تھی اور میں نے جب دیکھا لاہور اور پشاور میں, میری اپنی فیملی پشاور میں ہوتی ہے, تو جب میں نے لاہور گھوما مجھے ایسے لگا کہ لاہور اور پشاور میں ایسے لگتا ہے کہ پشاور 20 سال 30 سال پیچھے ہے. تو پشاور بھی تو ایک کیپٹل ہے خیبر پختونخوا کا, لیکن اس کو دیکھو اور پھر آپ لاہور کو دیکھیں, پھر آپ اسلام آباد کو دیکھیں, تو
بدقسمتی ہے ہمارے لوگوں کی کہ ہم ایک دم سے کسی پہ اتنا یقین کر دیتے اور اتنا فین بن جاتا ہے کہ ہمیں ان کے کام کا بھی پتہ نہیں چلتا. پھر اگین اگر ANP کی بات کریں یا جیسے آئی مینشنڈ باچا خانی, تو اس پہ میں بات کروں گی کہ ہماری جو یوتھ ہے اگر اس کو لیڈر سمجھتی ہے نا تو وہ باچا خان کو اپنا لیڈر سمجھتی ہے. دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دس تھنگ کہ اچھا باچا خان کی لیگسی کوئی اور بھی کنٹینیو کر سکتا ہے, باچا خان کے ایجنڈا پہ کوئی اور بھی کام کر سکتا ہے. اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنس یا ضرورت اس چیز کی ہے نا کہ ایسے ینگ لیڈرز آئے. اور یہ چیز ویسے بلوچستان میں کافی اچھی ہے, بلوچستان سے کافی زیادہ پارلیمنٹیرینز آ رہے ہیں جو کہ ینگ ہے. میں اس دن بھی ٹک ٹاک پہ دیکھ رہی تھی تو ایک ہی ٹائم پہ میرے سامنے 2-3 ویڈیوز ایسے آئی آف ملٹیپل پالیٹیشینز ہو ور ینگ اینڈ دے ور فرام بلوچستان, دے ور ریپرزینٹنگ دیئر پروونس ان دا پارلیمنٹ. لیکن پھر خیبر پختونخوا میں وہی پرانی سیاست چل رہی ہے, انکل بابا وہ ابھی بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے پختونخوا کو ضرورت ہے ینگ پالیٹیشینس کی جو کہ ایکسٹریمسٹ نہ ہو. تو یا یہ نہ کرے کہ صرف عمران خان ہے اور یا یہ نہ کرے کہ صرف باچا خانی ہے. ایکسٹریمسٹ نہ ہو, ان کو پتہ ہو کہ ان کے صوبے کے مسئلے کیا ہیں, ان کو پتہ ہو کہ ان کے صوبے کے مسئلوں کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, تو پھر ہمارا صوبہ کافی ترقی کرے گا. ایکچولی اس وقت کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے خیبر پختونخوا میں جو بتا سکے کہ پرابلمس کیا ہیں. ٹھیک ہے ANP کا 2008 سے 13 کا جو دور تھا اس میں دہشت گردی بھی تھی, اس کی کافی اثر ہیں. لیکن مردان اگر میں گیا تھا پچھلے 3 مہینے پہلے, وہ مجھے زیادہ کیپٹل لگ رہا تھا بیکاز اس میں جو کام ہوا ہے ANP کے دور میں حیدر عتیق کا جو کام ہوا ہے وہ کافی اچھا ہے. اس میں جو روڈز بنی ہیں, اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, ہاسپٹلز ویل بلٹ, تو آئی تھنک کہ وہ وہاں پر بھی ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی نے کام کیا ہے, اس لیے وہ ایسا ہے. اگر ہم خیبر پختونخوا کی پالیٹکس کو دیکھیں نا تو ابھی صرف یہی چل رہا ہے کہ اچھا آئی ہیڈ ویری گڈ ہوپس فرام دا CM کہ وہ یوتھ کے لیے کچھ کام کریں گے, سہیل افریدی صاحب, لیکن انہوں نے بھی صرف اپنی تقریروں میں صرف یہ کہا کہ عمران خان کو آزاد کرے. اور جو مریم نواز کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی تھی کہ اگر میں ہیلی کاپٹر استعمال کر رہی ہوں تو ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم ناٹ بائیسڈ ٹوورڈز مریم نواز, بائی دا وے میرا کوئی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن نہیں ہے, لیکن مجھے ان کا کام اور پھر اپنے صوبے کو جب میں دیکھتی ہوں نا تو میرا دل بہت خفا ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو ایک نوجوان ایک ینگ انڈیویجول جو بنو میں بیٹھا ہے, جو وزیرستان میں بیٹھا ہے, اس کو آپ کمپیئر کرو کسی ساؤتھ پنجاب کے علاقے کے ساتھ بھی نا, تو اس کے پاس زیادہ ریسورسز ہوگی, وہ زیادہ خوش ہوگا. ہمارے تو صوبے میں سب سے پہلے ٹیررزم اتنی زیادہ ہے, اس پہ نہ کوئی بات کر رہا ہے. ہمارے چاہیے کہ جو اسمبلی میں جو موشنز ریز ہوتے ہیں, جو بات ہوتی ہے, چاہیے کہ وہ اپنی صوبے کے سیاست اس پہ کرے نا, ٹیررزم پہ کرے, اپنی صوبے کے لوگوں کی سیکیورٹی کے اوپر کرے. جو فوڈ شارٹیجز آ رہے ہیں, واٹر شارٹیجز آ رہے ہیں, آپ اس پہ بات کرے. ہمارے اسمبلی میں صرف یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ اچھا شعر بول رہے ایک دوسرے کو, اور یا تو کسی ایک سیاستدان کے لیے نعرے لگا رہے کہ اس کو آزاد کرو, اس کو اندر کرو. تو ہماری پالیٹکس خراب ہے, ہمارا سسٹم خراب ہے, ہماری لیڈرز خراب ہے. ون ایڈوائس فار CM KP سہیل آفریدی کیا ہوگی؟ Be a youth leader and work for the youth because that is the future of your province. Yeah, and one advice for the youth of Khyber Pakhtunkhwa. Advice for the youth of Khyber Pakhtunkhwa would be more sensible. Do your research. I think Don't be cult followers. لیکن وہ اب چیز جو ہے نا وہ پھنس گئی ہے, ایک جنریشن جو ہے نا وہ اس کلٹ میں مبتلا ہو چکی ہے انفارچونیٹلی. تھوڑا بہت میں چینج دیکھ رہی ہوں, زیادہ نہیں, تھوڑا بہت, کیونکہ حالات ایسے ہو گئے نا, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک بندہ آپ کا جیل میں چلا گیا نا تو آپ کے صوبے کا کیا. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہوئی ہے کہ پنجاب کی جو پرفارمنس ہے اور پھر ڈیجیٹل میڈیا پہ جو نیریٹو ہے وہ بہت زیادہ نا ان دا فیس ہے خیبر پختونخوا کے یوتھ میں. مطلب میں آپ جو آپ نے بات کی, آپ لاہور جاتی ہیں, میں لاہور گیا اور مجھے افسوس ہوا کہ یار یہ ہمارا پشاور کیسا تھا اور اب کیسا ہو گیا. تو آئی تھنک اب یہ ریئلائزیشن اس لیے بھی آ رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یار وہاں کیا ہو رہا ہے اور یہاں کیا نہیں ہو رہا. اچھا اگر پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا ہوتا نا کسی CM کے بارے میں, آئی ووڈ ہیو نیور سیڈ سم تھنگ لائک دس. لیکن ناؤ دیٹ آئی ہیو سین مریم نواز کا کام, مجھے اب لگتا ہے کہ ڈفرینس کیا ہے. ان کے انیشیٹیوز اس دن میں دیکھ رہی تھی, وہ آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے کتنے زیادہ انیشیٹیوز ہیں اور کتنے اچھے انیشیٹیوز ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ بس رینڈملی بس کچھ پوسٹر بنا دیے اور بچوں کو کچھ دے دیا, وہ نہیں ہے. وہ انوائرمنٹ کے اوپر کتنا کام کرے, کلائمیٹ کے اوپر کتنا کام کرے, ایجوکیشن پہ کتنا کام کرے. اس ٹائم پہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, بندے کو ریئلائز ہو جاتا ہے. میں ایز اے پشتون, ایز سمون ہو لیوز ان خیبر پختونخوا, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مائی پروونس, میرے صوبے کو بھی یہ چیزیں چاہیے کہ پرووائڈ ہو. ہم بھی یہ سب کچھ ڈیزرو کرتے ہیں, ہم پشتون نوجوان یہ سب کچھ ڈیزرو کرتے ہیں, یہ ہمارا حق ہے, لیکن ہمیں نہیں مل رہا. تو یہ ان کے کام کی وجہ سے ہمیں ریئلائزیشن ہو گئی ہے. رائٹ. لاسٹ کوسچن, ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان دا نیکسٹ 10 years, اور آپ کا مشن جو ہے کلائمیٹ سے ریلیٹڈ, اس پہ آپ کی اگلے 10 سالوں میں آپ
کیا دیکھتی ہیں اپنے آپ کو کرتے ہوئے, کہاں دیکھتی ہیں اپنے آپ کو؟ میرے پلانس تو ہر ٹائم چینج ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرا کام جو ہوگا اٹ ول بی آن کلائمیٹ چینج, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ول ناٹ بی جسٹ سوشل ورک یا صرف پبلک اسپیکنگ نہیں ہوگا. آئی ایم ورکنگ آن تھنگس جو کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو ضرورت ہے. مور ٹورڈز انڈسٹریل سیکٹر, آئی ووڈ وانٹ ٹو کریٹ سم تھنگ جس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہو پاکستانی سوسائٹی کے اوپر, پاکستانی یوتھ کے لیے. اینڈ دین آئی ووڈ آلسو وانٹ, and at the age of 30 I see myself still working as a youth leader but creating resources for the people of my province, specifically Khyber Pakhtunkhwa but Pakistan in general as well. تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایسے پلیٹ فارمس کریٹ کیے ہوں گے کہ جس طرح سے پرابلمس میں نے فیس کیے ہیں, جس طرح سے لیک آف ریسورسز میں نے دیکھے ہوں گے, وہ باقی نوجوانوں کو نہیں دیکھنے کو ملیں گے. رائٹ, تھینک یو سو مچ فاطمہ فار جوائننگ اس. اٹ واز این انڈیڈ امیزنگ پوڈ کاسٹ, اور جس طرح سے کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے کلائمیٹ کیٹاسٹرفیز کو ایکسپلین کیا, ایشوز کو ایکسپلین کیا, اور پھر کے پی کے ڈائنامکس اور یوتھ کے بارے میں آپ نے بتایا. آئی تھنک اس پوڈ کاسٹ سے کافی لوگ کافی کچھ سیکھیں گے, اور آئی ہوپ کہ جو باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں, جو آپ نے جو کوئک فکسز بھی بتائے ہیں, اس کو کوئی پاور پوزیشن میں ایسا بندہ اگر ایک بندہ بھی سن لو اور اس پہ امپلیمنٹیشن کر لے تو آئی تھنک کہ معاملات جو ہیں وہ کافی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.